زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے گلشن مصطفیٰ اور گلشن فاطمی کے دو پھول ہیں جسے میرے آقا سونگا بھی کرتے تھے، جسے میرے آقا سونگا بھی کرتے تھے، جسے میرے آقا چوما بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے بابا دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو انہیں چومتے ہیں، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ان کے پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ان کی زلفوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں، کبھی ان کے پیروں کو بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن اے بابا میں عجیب دیکھ رہی ہوں حالت، کبھی آپ حسین کو چومتے ہیں، کبھی آپ حسین کو سونگتے ہیں۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں، او میری لاڈلی حسین کو جب مجھے پیار آتا ہے، جب مجھے حسین پہ پیار آتا ہے تو میں انہیں چوم لیتا ہوں، اور جب جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو میں حسین کو سونگ لیتا ہوں، نواسوں کو سونگ لیتا ہوں۔ اے بیٹی میرے لیے جنت کے تو پھول ہے، جب جنت کی خوشبو لینی ہوتی ہے تو میں اپنے نواسوں کو سونگ لیا کرتا ہوں۔ رات وہ ننھے سے پھول ہو گئی ان کی طبیعت خراب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فاطمہ کے گھر۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابہ بھی گئے، آقا کریم نے اجازت طلب کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے کر کے فاطمہ زہرا کے گھر گئے، اور جانے کے بعد میں اپنے نواسوں کی عیادت فرمائی، اور اس کے بعد میں پھر واپس ہونے لگے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اے علی تم لوگ روزہ مان دو، اور جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو منت کے طور پر روزے رکھ لو، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے گا۔ توجہ سے سننا، اے دو دو بکرے چار چار بکری ماننے والیوں، اے کچرے ملیدے مانگ کر اور بہانہ بنا کر مزارات غازی مزار غازی پہ جانے والیوں، توجہ سے سننا، وہ اگر منت ماننی ہے تو روزے کی مانو، منت ماننی ہے تو نمازوں کی مانو۔ میں نہیں کہتا کہ غازی کے دربار میں منت نہ مانو، ضرور مانو، لیکن سب سے پہلے روزہ اور نماز کی منت مانگ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کر کے اور اپنے چہرے کو نورانی بنا لو۔ خدا کی قسم جب تمہارا چہرہ نورانی بن جائے گا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی تیرے گھر کی عبادت کرتے نظر آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، اور جب حسنین کریمین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو اب روزہ رکھنے کی باری آئی۔ سبحان اللہ کہیے۔ حضرت علی نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، اور حضرت حفصہ نے روزہ رکھا جو وہ آپ کی باندھی تھی۔ حضرات روزہ رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب روزہ تو رکھ لیا لیکن افطار کا کوئی ٹھکانہ نہیں، افطار کا کوئی انتظام نہیں، سحری کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شام کا وقت آتا ہے، حضرت علی سے حضرت فاطمہ کہتی ہے، اے علی گھر میں افطار کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے، ہمارے گھر کے سارے چیزیں سارے برتن خالی ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، اے علی کہیں سے جاؤ انتظام کر کے لاؤ۔ آج اگر ہمارے گھر میں ایک وقت چائے پتی ختم ہو جاتی ہے تو پورے محلے کے لوگ جان جایا کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں چائے پتی نہیں ہے۔ یہی عورتیں ہیں جا کر کے محلے میں باتیں کرتی ہیں کہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، ہمارے یہاں ہمارا شوہر کماتا نہیں ہے۔ لیکن اے فاطمہ تیری عظمت، تیرے صبر اور استقلال پہ لاکھوں سلام ہو۔ علی کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے، لیکن فاطمہ کبھی اپنے ابو جان اور آقا کریم کو بتانے نہیں جاتی، اس لیے کہ فاطمہ کا ماننا یہ تھا کہ اگر صبر کر کے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے گی اور شوہر راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ حضرات شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اور سنو مسلمانوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے علی کھانے کا انتظام نہیں ہے، مولا کائنات شیر خدا جاتے ہیں اور بغل کے پڑوسی سے ایک یہودی کے یہاں سے تھوڑا سا جو لے کر کے آتے ہیں۔ میری بہنوں ذرا توجہ سے سننا، جلسہ سننے کا مقصد یہ ہے کہ عمل بھی کرو۔ آپ کے گھر میں آٹا پسایا آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ
تعالیٰ نے جسم دیا ہے، وہ باڈی بھی اچھی ہے، صحت بھی اچھی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں نہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں نہ مرد روزہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہماری باڈی خراب ہو جائے گی، ہمارے صحت پہ اثر ہو جائے گا۔ ارے کیوں ترس کھا نہیں کھاتے ہو؟ جس باڈی پر آپ ناز کرتے ہو، آج اس باڈی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کم سے کم روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر رحم کرو۔ جب روزہ نہیں رکھو گے تو یہی خوبصورت جسم جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر اس خوبصورت جسم کو جہنم سے جلنے سے بچانا چاہتے ہو تو نماز روزے کی پابندی کرو، اور جب پابندی کرو گے دنیا بنے نہ بنے آخرت میں وہ مقام ملے گا جسے دنیا کی عقل تصور نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا علی جاؤ، حضرت علی گئے اور تھوڑا سا جو لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ، جب جو لے کر کے آئے اب پیسا جائے چکی میں، رات روزے سے رہ کر کے چکی چلایا جا رہا ہے۔ آج یہاں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، فیسلٹی اچھی ہے، گھر میں پنکھا بھی ہے، گھر میں بتی بجلی بھی ہے، اور چکی سے پسایا آٹا بھی آتا ہے، اب تو مسالہ بھی وہ اس سے پیس کے آتا ہے، اب تو مکسر مشین بھی تمہارے گھر میں موجود ہے، اب تو کوئی کام اپنے ہاتھ سے محنت سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آؤ فاطمہ زہرا سے پوچھتے ہیں، جب جو آیا حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی ہے، وہ کون فاطمہ زہرا ہے جنہوں نے ہاتھوں سے چکی چلائی ہے؟ ہاتھ سے چکی چلاتے چلاتے اور مشکیزے سے ڈور سے پانی بھرتے بھرتے حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت فاطمہ گھٹا دکھانے لگی مولا کائنات شیر خدا کو۔ مولا کائنات نے کہا جاؤ اور اپنے بابا جان سے ایک خادم مانگ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فاطمہ زہرا آقا کریم کے دربار میں گئی، لیکن اس وقت آقا کریم تشریف نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عائشہ کو گھٹے دکھائے اور چلی آئی، لیکن جب دوبارہ میں ملاقات ہوئی آقا کریم خود تشریف لائے۔ کہا او بیٹی سنو سنا تم خادم مانگنے کے لیے گئی تھی، اے بیٹی یہ خادم بدر اور احد کے ان یتیموں اور بیواؤں کے لیے ہے۔ اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں خادم ضرور دے دیتا، لیکن بیٹی تم دنیا میں آرام کرنے نہیں آئی بلکہ مشقتیں جھیل لو، اور ساری دنیا پر تم کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے۔ بیٹی تمہیں اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فاطمہ صبر کر لیتی ہے۔ اے لوگوں وہ فاطمہ ہے اب اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، آٹا بناتی ہے، آٹا بنانے کے بعد میں جب شام کا وقت آیا اور پھر روٹی پکائی گئی، دسترخوان لگایا گیا، حضرت فضہ بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت فاطمہ زہرا ہے، دسترخوان سجایا گیا اور سجانے کے بعد میں سارے لوگ بیٹھ گئے۔ لیکن جیسے اذان کے آذان کے آواز آنے والی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی، کون ہے جو اس قیدی کو کھانا کھلا دے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے یہ آواز حضرت فاطمہ کے کانوں میں گونجی، کہا اے فضہ یہ کھانا لے جاؤ اور اس کا جو قیدی کو کھلا دو جو بھوکا ہے۔ حضرت علی نے اپنی روٹی دے دی، حضرت فضہ نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، حضرت فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، اور وہ اس قیدی کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اسی پانی سے افطار کیا اور پانی پہ سحری کر لیا۔ جب دوسرا دن آیا، کھانا تیار ہوا، روٹی تیار ہوئی، اب پھر وہی بھکاری آتا ہے، کہتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، پھر اسی کو دے دیا جاتا ہے۔ جب تیسرا دن آیا پھر اسی کو دے دیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ وہ کون